خطیبہ عزیزیہ روشن سے ہندوستان اور مسلمان کے موضوع پر ایک پرمغز اور معنی خیز تقریر سماعت فرمانے کے لیے اپنی قوت سامعہ کو مجتمع اور متوجہ فرما لیں۔ انشاءاللہ اب آپ آنے والی مقررہ کے لب و لہجے کو پرکشش اور انداز بیان کو جازب پائیں گے۔ میں تو یہ کہنے کی جسارت کرتی ہوں کہ آپ ان کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہیں گے۔ اب میں موصوف کو اس شعر کے ذریعے دعوت دے رہی ہوں۔ پلا ساقی خمار آئے یا نہ آئے، پلا ساقی خمار آئے یا نہ آئے، یا پھر دور بہار آئے یا نہ آئے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور میری ہم دلی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انجمن تہذیب اللسان میں میری تقریر کا عنوان ہندوستان اور مسلمان، فقد قیل حب الوطن من الایمان۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعات، ہندوستان قومیت جہتی و گنگا جمنا تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ معزز سامعات، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہے، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کا چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے۔ ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلاقمہ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام میں مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ معزز سامعات، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، مگر آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مرجوع کر کے انہیں نا امید اور باقی ہند قرار دیا جا رہا ہے، ان پر بیجا الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیداگروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ معزز سامعات، میں ان مسلم دشمنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہی اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہے۔ لال قلعے میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہے، قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے، شاہجہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے۔ معزز سامعات، ان ساری باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔
ہر جگہ ہمارے مساجد ہے، مگر ان مساجد میں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، ان مساجد کو روز بروز مقفل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سارے آثار قدیمہ بنا کر ہندوستان کو حسن و جمال کا نذرانہ پیش کیا، وہیں پر اپنی جبینی نیاز کم کرنے کے لیے اور خالق دو جہاں کا شکر ادا کرنے کے لیے مساجد بنوائے، مگر افسوس کہ آج ان مساجد کو بند کر کے وہیں پر انوکھے مندر بنا کر اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں۔ ذرا آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ وطن سے وفاداری کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقتیں بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے آگے سارے ہتھیار زیر ہیں۔ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہے، مگر جان لو کہ مسلمان کی پرواز عرش تک ہے، لہذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اپنے خیال کو درست کر لو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتی ہوں، اللہ پر کامل توکل رکھو، غیر اللہ اور غیر اللہ سے ہونے کا خیال دل سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اسی سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے اندر پیدا کر لو اور اللہ کے آگے، اللہ کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشاء الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطیے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔